قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، عین اسلام یہی ہے. لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو، قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں، جالٹ کریں، اندر سے ویک اپ کال دیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی، میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے، یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی. ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کنسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ، اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ، تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، پھر اللہ کنیکٹ کرتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ نماز میں اہدینا الصراط المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے نا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا، جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مجھے دے. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تمہیں پروو کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں نظر جھکائی جا سکتی. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں پروو کر کے دکھاؤں گا. آپ جاب پہ ہیں، آپ پروو کر کے دکھائیں، میں آپ کو پروو کر کے دکھاتا ہوں کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں، رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں، اسلامی اسلوب سے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے پروو کرنا ہے. آپ میں سے کسی کو مثال بننا ہوگا، میں بتاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بچا جا سکتا ہے پورن سے. میں بچ کے دکھاتا ہوں. سب سے پہلے سورہ یونس کی ورس 57، ون آف مائی فیوریٹ آیاز اباؤٹ قرآن، دا پرپز آف قرآن. قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن ہماری کیا یاد دہانی کراتا ہے، اور قرآن ہمارے لیے کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے، اسپیشلی آج کے دور میں. ویسے تو ہر دور میں، لیکن ظاہر ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ ایک نظر دوڑائیں، ہماری جو یوتھ ہے نا آئیڈینٹی کرائسس میں ہے لٹرلی، اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹی سے بھی اور گھر سے بھی انفارچونیٹلی، اور جس طرح ویسٹرن مغربی ویسٹرن نیریٹو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے، بہت ڈینجر میں ہے. ٹرسٹ می، ہمارے نوجوانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے. کل کو آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے، جابز کرنی ہے، لوگوں سے منسلک ہونا ہے، مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے. بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو، اور بہت چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو، ہماری کریڈ ڈیمیج ہو. جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی، انفارچونیٹلی وہ نہیں بنائی. آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے، وہ سارا وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے. جو فلسفہ ایکچولی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا، اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے، تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ایک دم جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینس بنانے کے، ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا. اب اس لینس کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرکھتے ہیں، دین کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرکھتے ہیں. جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے. جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف، سائیکالوجی کے خلاف جائے تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں. ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے. قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، عین اسلام یہی ہے. لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو، قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں، جالٹ کریں، اندر سے ویک اپ کال دیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آج یہی خطرہ، یہ جو مینٹیلٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے. یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے. یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی. آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے، نبی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا.
یہ تو عقل کو ہی نہیں لگتی, تو لاجک کو نہیں لگتی, یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے. وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ. اگر میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, وہ لیول کو پڑھاتا ہوں میں, کہ سورسز آف شریعہ کیا ہوتی ہیں, اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں, ادروائز یہ بھی نہیں پتا سورسز آف شریعہ ہے کیا. قرآن نمبر 1, حدیث نمبر 2, اس کے بعد آثار صحابہ کے اقوال نمبر 3, اجماع نمبر 4, کنسنسس اجماع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا, قیاس نمبر 5, اجتہاد نمبر 6, عرف نمبر 7, عرف کسٹم آف سوسائٹی, کسٹم بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ لیسٹ ہے. اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے حدیث کی طرف ریفر کریں, حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے, تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں, صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں. تفسیر ابن کثیر صحابہ کی تفسیر, ابن عباس کی تفسیر ہے. صحابہ سے بھی چلیں, آپ کو سم ہاؤ ایک میٹر نہیں نظر آ رہا, آپ اجماع دیکھیں, امت کا اجماع کس پہ, کنسنسس کس پہ, انٹلیکچوئلس کا. مثال کے طور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں, پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہوا ہے؟ علماء کا اجماع. علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع. کنسنسس دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے, عورت کا پردہ کیا ہے, مرد کا پردہ کیا ہے, یہ ایشو ہے کیا پردے کا, حجاب کیا ہوتا ہے. وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے, ایک چیز قیاس کی جا سکتی ہے, کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا, اس میں قیاس ہوگا. جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے, پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں, تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے, قیاس ہوگا. قیاس ہوتا ہے انالوجی, ایک چیز کے ساتھ, جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انالوجی کریٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, علماء کا کام ہے. کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا, اس میں اجتہاد ہوگا. جیسے آرگن ڈونیشن, ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے اجتہاد ہوگا. برائلر چکن حلال ہے حرام ہے, اس کے لیے اجتہاد ہوگا. اگر چکن جو ہے اس کو آپ ذبح کرنے کی بجائے مشین پہ ڈالتے ہیں, اور وہ مشین جو ہے وہ ٹکا ٹک ذبح کر رہی ہے, ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا, تو مشین سے ذبح کر دیتے ہیں, یہ حلال ہے حرام ہے, اجتہاد ہوگا. اوکے, ڈاکٹرز جو ہیں MBBS والے, وہ ڈیڈ باڈی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا, کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تصحیح ہے یا جائز ہے, اس پر اجتہاد ہوگا. تو اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے. اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے. اب یہ ساری سورسز آف شریعہ کو چھوڑ کے ہماری سورس آف شریعہ سب سے پہلے عقل, کہ مجھے صحیح لگتی ہے کوئی چیز کہ نہیں لگتی. عقل تو ہے ہی نہیں کہیں سورس آف شریعہ میں, کیونکہ عقل سب کی مختلف ہے. آج ہم جتنی ڈیبیٹس فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں, کس بیسس پہ؟ عقل کی بیسس, کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات ہے. آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ کا خیال باقی معاملات میں میٹر کر سکتا ہے, پالیٹکس میں ہو سکتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو مذہب اسلام, یور اوپینین ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمارے پاس نالج بہت کم ہے, ہم نے دین پڑھا کتنا ہے. تو یہ چیز ہماری درست ہونے والی ہے کہ ہم علم کی طرف کیوں نہیں آتے, ہم کیوں نہیں اسلام کا نالج خود لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, آج دیکھیں دین یہ بہت بہت بڑی سازش, اس کے پیچھے آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں. آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی, میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے, یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی. میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا, نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں, نہ قاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کنسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ, اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ, تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے. تو یہ کنسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ یہ ہم نے ہی چینج کرنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں, دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے, میں اسے کہتا ہوں آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے, آپ نے بہت پڑھ لیا دین. اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے, تو اس لیے دین نہیں پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر, اٹھو ڈراؤ, جاؤ سوسائٹی میں جاؤ, معاشرے میں جاؤ, معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو, پریکٹیکل امیج پریزنٹ کرو. اس لیے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. یہ پرپز نہیں تھا دین کا. اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت یہ نوبل پروفیشن ہے, پروفیشن کہوں یا ذمہ داری کہنا چاہیے. لیکن یہ کس نے کرنا تھا؟ اگر آپ لوگ اپنے کلاس فیلوز کو دین نہیں وٹنس کرا سکتے,
اور انہوں نے وہی وٹنس کرنا ہے جو پہلے سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے تھرو بھی. تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی, پھر میں نے کیا وفاداری کی. اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں جن ڈسکشنز میں وہ انوالوڈ ہیں میرے کلاس فیلوز, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنستا بھی ہوں, گپے بھی لگاتا ہوں, نہیں انل منکر نہیں کرتا, امر بالمعروف نہیں کرتا, میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں, پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا. یہ ہمارے اندر ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بھی جو سٹوری میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سناؤں گا. میری بھی کوئی سٹوری ایسی ہے کہ میں نے ایک ایسی لائف گزاری, غافل لائف جسے کہتے ہیں, غافلون میں سے تھا, پتہ ہی نہیں تھا صحیح غلط کا, پتہ ہی نہیں تھا, کیئر لیس لائف تھی, کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرف, انٹل ظاہر ہے کہ توجہ اس طرف دینی پڑی. زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توجہ دینی پڑتی ہے, اور جب توجہ دی تو پھر یہ ٹھان لی کہ نہیں اب اسلام انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنے کردار کے تھرو بھی اور اپنی باتوں کے تھرو بھی, اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے بھی. یہی مسلمان ہوتا ہے اصل میں. تو قرآن کو پڑھیے. دیکھیں اگر ہم اتنا عرصہ کنیکٹڈ ہیں اس کلاس سے تو اب ہمیں علم کی طرف آ جانا چاہیے, ہمیں علم کی جستجو میں نکلنا چاہیے. جب علم کی جستجو میں نکلیں گے اللہ خود ہمیں کنیکٹ کرتا جائے گا انشاءاللہ. جب میں ڈیٹیل میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں آج خود حیران ہوتا ہوں کیسے کنیکٹ کیا اللہ نے. میں دبئی بھی گیا ٹریننگ لینے, جب ارادہ تھا دین پڑھنے کا پھر دبئی تک بھی گئے. انس بھائی سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے ملوا دیا, 2010 میں مغیرہ سے کیسے ملوا دیا. میں ڈاکٹر بلال فلپ سے بھی ملا, جو عالم آتا تھا اس سے مستفید ہوتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. تفسیر جب پڑھنے نکلا انس بھائی کے پاس بھی گیا, مختلف علماء کے پاس گیا, تفاسیر کا مطالعہ کیا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا دین پڑھنے کا. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, پھر اللہ کنیکٹ کرتا ہے, پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ارادہ کریں گے دین پڑھنے کا, دین کو سمجھنے کا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹ کرائے گا. اسپیشلی اگر آپ نماز میں اہدینا الصراط المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے ہیں, اس کا ترجمہ ہے نا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مجھے دے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے, یوتھ کا کام ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر دین نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ دین کو جو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے عام لوگ, لیکن آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہم جیسا عام بندہ ہے. اگر یہ دین کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی دین پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب دین کوئی سپرفیشل چیز نہیں ہے. ہم نے سپرفیشل بنا دی نا, ہم نے صحابہ کے کریکٹر کو سپرفیشل بنا دیا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا, میرا تو ہے ہی نہیں, تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اندر وہ یہی سوچتا ہے, واہ واہ بہت کرتے ہیں لیکچر سن کے, لیکن اندر اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. میرا آئیڈیل وہی ہے جیف بوسن, کیونکہ میرا تعلق پیسے کمانے سے, سکسیس سے ہے. سکسیس کا جو ہم نے ایک وہ امیج بنا دی ہے سوسائٹی میں کہ سکسیس از اے لیڈر, اس لیڈر کو کلائم کرنا ہے, دیٹ سکسیس. حالانکہ سکسیس میں لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے, لیٹرل سے مراد ہے رائٹ اینڈ لیفٹ. ہم نے صرف ایک گروتھ رکھی اوپر, اس لیے ہر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتا لیکن ٹیوشن بھیجنے کے لیے صبح بھی اٹھا دیتا ہے. کیونکہ اسے پتہ ہے اوپر جانا ہے, فرسٹ آنا ہے. فرسٹ سے نیچے اگر آئے 90% سے اگر نیچے آئے تو بس یہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی, کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ اوپر جانا ہے بس. تو اوپر جانا سکسیس نہیں ہوتا ہے, رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے سکسیس کی. یہ ہمیں غلط کانسیپٹ سکسیس کا دیا, اور یہی چیز ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے میں, روزمرہ کی حرکات میں نظر آتی. ہر بندہ آگے نکلنا چاہتا ہے, ہر بندہ ٹریفک کے اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, ہر بندہ دوسرے کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے پہلے آ جاؤں, میں فرسٹ آ جاؤں, میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور اس جستجو میں آپ دیکھ لیں آج ہم نے کیسا معاشرہ جو ہے کریٹ کر دیا, اور آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف اللہ نہ کرے چلا جائے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے تبدیل کرنی ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے سمجھنی ہے, مفلحون کی ڈیفینیشن, اس کو ایکٹ کرنا ہے, اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہے. اور اسلام ایز اے ضابطہ حیات آپ لوگوں نے دکھانا ہے. جب تک آپ لوگ یونیورسٹی میں جا کے نہیں دکھا سکتے کہ بھئی میں دکھاتا ہوں, میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں تمہیں پروو کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں نظر جھکائی جا سکتی,
اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, میں پروو کر کے دکھاؤں گا. آپ جاب پہ ہیں, آپ پروو کر کے دکھائیں, میں آپ کو پروو کر کے دکھاتا ہوں کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں, رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں, اسلامی اسلوب سے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے پروو کرنا ہے. آپ میں سے کسی کو مثال بننا ہوگا. میں بتاتا ہوں, میں دکھاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بچا جا سکتا ہے پورن سے. میں بچ کے دکھاتا ہوں. میں اس میں اپنے آپ کو جو ہے مثال بناتا ہوں, پیش کرتا ہوں.